السلام علیکم۔ محبت کی شادیوں کے دور میں ارینجڈ میرج اجنبی سی ہو چلی ہے۔ اس موضوع پر محترمہ فرا رضوان صاحبہ نے کمال تحریر لکھی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ نہ کیل اکیلی تیر پاتی ہے، نہ تنہا تختہ ہی کسی کام کا ہوتا ہے، جبکہ میخوں اور تختوں کے باہم جڑتے چلے جانے سے پہاڑ جتنا بحری جہاز تیار ہو جاتا ہے۔ انہی اصولوں پر لوگوں سے جڑ جڑ کر کارآمد معاشرے تیار ہوتے ہیں جو اپنے سے جڑے افراد کو زندگی کے سمندر میں تھکن اور خطروں سے بچا کر سواری کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرتے ہیں۔ سب کے سب اپنے اپنے میدان میں رزق و روزی کے بندوبست میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ پریشانیوں سے بھرے حالات میں آج ایسے ہی بے لوث معاشرے کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے، لیکن معاشرے کی دہائی تب بنے گی جب اکائی فیملی یونٹ کے طور پر موجود ہو۔ سب سے پہلی کشتی بنی تھی پانی میں ڈبونے کے عذاب سے قبل۔ تب نوح علیہ السلام نے کم و بیش یہی کہا تھا کہ کلمہ پڑھو اور طوفان سے بچ کر کشتی میں آ جاؤ۔ آج نوشتہ دیوار یہ حکم معلوم ہوتا ہے کہ نکاح پڑھو تاکہ فحاشی کے طوفان سے محفوظ رہ پاؤ۔ ہمارے یہاں نکاح میں رکاوٹیں خطرناک حد سے تجاوز کر چکی ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے پر تلے ہیں۔ اول یہ کہ نکاح ہوتا ہی نہیں، ہو جائے تو چلتا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تربیت کا شدید فقدان ہے۔ نہ مرد کی تربیت ہو رہی ہے نہ عورت کی۔ نئے دور کے یہ روبوٹ کھپ کھپ کر ڈگری لیتے ہیں کیونکہ سبھی کارپوریٹ کمپنیوں کو یہ غلام چاہیے، اور یوں یہ کارپوریٹ ورلڈ کا حصہ بن کر معیشت کا پہیہ چلانے والے بیل بن جاتے ہیں، اور یا تو آنکھ پر پٹی باندھ کر ریٹ ریس میں طواف کرتے ہیں یا آپس میں سینگ پھنسا کر طوفان برپا کرتے ہیں۔ اولاد بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ بڑے نہیں ہو پاتے، تو بچوں کو یہ بے تربیت یافتہ جوڑے ہی پروان چڑھاتے ہیں۔ اگر میخیں زنگ کھائی ہوں اور تختے دیمک زدہ تو یہ جوڑ آخر کب تک چل سکتا ہے؟ اگر نکاح واقعی آدھا دین ہے تو جب تک کہ باقی آدھے دین سے اس رشتے کی آبیاری نہیں ہوگی یہ پنپ ہی نہیں سکتا، میٹھے پھل نہیں دے سکتا، سایہ بھی نہیں دے سکتا، آکسیجن بھی نہیں۔ اس لیے تعلیم، خاندان، مال سب ہوتے ہوئے بھی کسی بھی شکل میں شادی سے پہلے اور بعد میں اور بہت بعد میں بھی تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ شادی تو ہے ہی جذبات سے گندا رشتہ۔ اگر یہ معاشرتی تربیت جو کہ حقیقت میں ایموشنل انٹیلیجنس کو جنم دیتی ہے موجود ہو تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انڈرسٹینڈنگ شادی سے قبل کتنی ہو پائی یا شریک حیات کے بارے میں سرے سے کچھ اندازہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ارینجڈ میرج جو ٹھہری۔ اللہ کے حکم سے نکاح کے دو بول جب پڑھ لیے گئے تو کیل اور تختہ جڑ گیا ہے، اور بہترین بات یہ ہوئی ہے کہ اس بیڑے کو خبر ہے کہ غرق ہو جانے کا خطرہ موجود ہے، تو یہ اللہ پر توکل کر کے اسی سے خیر مانگ کر سفر کا آغاز کرتے ہیں، ورنہ شدید محبت کی شادی میں وہ زوم آ جاتا ہے جو ٹائٹینک والوں میں تھا، اور جہاں غرور و گھمنڈ ہو وہ سر نیچا ہونا طے شدہ اصول ہے۔ حقیقت میں تو ٹائٹینک قانون قدرت سے ہی ٹکرا کر ٹوٹا تھا، سو اس پر سوار بھی خسارے اور تکالیف سے دوچار ہوئے۔ کرنا بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بنا کر رکھنی ہے، یعنی تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں ہوائیں روک لوں تو کشتیاں اور جہاز ساکن کھڑے ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اعتبار کی فضا قائم و دائم رہے، محبت کی خوشکن ہوائیں چلتی رہیں، آپ خود اور آپ کے ساتھ سفر کرنے والے ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر مطمئن رہیں اور زندگی کے اس سفر سے لطف اندوز ہوں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔